أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی ہے ذاکر انڈیا سے، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کیا درود کا کوئی بھی صیغہ اور استغفر اللہ دونوں ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارے ہیں ڈاکٹر حامد شافی صاحب، بہت قابل احترام، قابل عزت۔ ان کی ویڈیوز میں اکثر یہ آتا ہے، ان کے درسوں میں اکثر یہ بات بتائی جاتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بہت خصوصیات کے مالک ہیں، بہت بڑے ان کے پیروکار ہیں، جن کو انہوں نے درود اور استغفار پہ لگایا ہے، وہ بہت سی عملیات کی دنیا سے نکال کر، اور اس دونوں وظیفوں کو ملا کر پڑھنے کی جو برکات انہوں نے بتائی ہیں وہ مشاہدات کے ذریعے ہیں، تو وہ تو اس میں سے تو کوئی انکار ممکن ہی نہیں کہ ایک ایسے انسان جن کی خدمات بے حد ہیں اس راہ میں، کیونکہ انہوں نے عملیات کی دنیا میں بہت کام کیا، لیکن اور بہت مطلب اتنا کام کیا، اتنا ہماری شعور کی عمر ایج نہیں ہے جتنا انہوں نے اس راستے میں اپنی قربانیاں دی، چلے کاٹے یا جو بھی تھا، بہت بہت قربانی دی، کبھی آپ ان کو سنیں تو اس کے بعد لب لباب پھر اس بات کا یہ نکلا کہ سب کچھ کر لیں، جو کچھ کبھی کر لیں، کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی بے شک اللہ کے حکم کے بعد۔ مطلب جو عمل کر لیں آپ، انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ ساری عمر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کسی چلے کو کر لیں، تھوڑے دنوں کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں اس قدر گناہ بھر چکے ہیں، ہماری نظروں کے، ہمارے دل کے، ہماری سوچ کے، ہماری زبان کے، ہمارے ہاتھوں کے، ہمارے ہر عمل کے، کہ ہر جو عملیات ہیں، چاہے وہ اللہ کے کسی نام کا ذکر ہے، چاہے قرآن ہے، چاہے کوئی اور جو بھی پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے دعاؤں کا، اور اس کی خاص تعداد بتائی جاتی ہے اور کیے جاتے ہیں، تو ان کے چلے کاٹے جاتے ہیں، 1.25 کیے جاتے ہیں، جو بھی کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک طریقہ کار ہے۔ چونکہ میں اس سے ناواقف ہوں تو میں صرف انہی کی باتوں کو آگے کر رہی ہوں کہ آپ جو بھی کر لیں اور اس کے اوپر آپ سال ہر سال لگا لیں، لیکن آخر کار ان کا اثر بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، ناکامی ہی ہوتی ہے، جو چیزیں آپ کو ملی ہوتی ہیں وہ واپس ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ میں 100% ان سے متفق ہوں کہ ہمارے گناہ ہیں، گناہوں بھرے معاشرہ ہے، زندگی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ گناہ میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم غاروں کی زندگی میں واپس چلے جائیں، جنگلوں میں واپس چلے جائیں، کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہی نہیں ہے اسی دنیا میں، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسی زندگی میں ہم نے آخرت کمانا ہے، اور اس کا آسان پھر انہوں نے حل یہی کہا ہے کہ میں تمام تر زندگی کی جدوجہد، عملیات، سب کچھ میں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں تو بڑے باعمل عامل کامل ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا اس تمام تر اس کے بعد کہ حل کیا ہے؟ درود اور استغفار۔ تو ان کی بات سے تو میں 100% متفق ہوں کہ درود کے ساتھ آپ نے استغفار اگر ملا لیتے ہیں، کسی بھی صیغے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، دو ایسے وظیفے جو رب نے قرآن میں جن کا ذکر کیا، اور جس پہ قرآن اتر آئے، تو اس میں تو ہم جیسوں کی رائے کی کوئی اوقات ہی نہیں رہتی، تو یہ دونوں آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی کہتی ہوں اور میں نے سب یہی کہتے ہیں، حامد شافی صاحب رحمت اللہ جیسے لوگ، کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا مطلب آپ کی روح کا تعلق ہے، ان تمام تر جو درود اور استغفار کا تعلق جو ہے نا، وہ آپ کی روح کا ہے، اور روح کا تعلق کہاں سے جڑتا ہے؟ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، تو اس کو شرعی و فقہی مسائل کی طرف لے کر مت جایا کریں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں تو اور بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک
رحمتوں کا ایک سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رحمتیں آپ جیسی درود پڑھتے ہیں تو آپ کے زبان سے جب نکلتا ہے درود کے مبارک الفاظ، تو یہ فرشتے لے کر اس کو چلتے ہیں، اور تمام تر بیابان اور جنگلات اور سرسبز و شاداب جہاں جہاں سے بھی گزرتے ہیں، جتنی مخلوقات ہوتی ہیں اس سے اوپر سے گزرتا جاتا ہے، اور وہ آپ کے لیے دعائے رحمت اور وہ مخلوقات اور جو ہیں اور دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دعا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ فرشتہ آپ کو آپ کا درود آپ کے والد کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو وہاں سے بھی دعا ہے، وہاں سے بھی جواب میں دعا آتی ہے، تو اور اللہ بھی آپ پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، مطلب یہ ایک سسٹم چلا آتا ہے۔ لیکن پھر یہ انہوں نے جہاں تک میں نے ان کے بیان کو سمجھا ہے، میں بہت معذرت خواہ ہوں گی کیونکہ میری اوقات نہیں، اور بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کا عمل کا دائی بنایا ہے۔ ہم جیسے تو ایک عام سے لوگ ہیں، ہماری نہ اوقات ہے اور نہ ہی ہم اتنے تجربات و مشاہدات ہیں، ہم تو اپنے ہی جو نجی زندگی کے مشاہدات ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ آپ جب درود جتنی میں سمجھی ہوں ان کی بات تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو درود یعنی کہ دعا کرتے ہیں، تو دعا آپ جس ہستی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، تو ہماری تو ہر چیز میں گناہ ہے، ہماری زبان بھی، ہماری آنکھیں بھی، ہمارے کان بھی، مطلب آپ ہر ایک انسان کو پتہ ہے گناہ سے کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ اس معاشرے میں، اس دور میں کوئی نہیں رہ سکتے ان جو ہے فتنوں کے دور میں، پرفتن دور میں کوئی بھی گناہ سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے پاک نہیں ہے۔ تو جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں، وہ یہی کہنا چاہتے کہ اپنی زبان کو پہلے استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ صاف ہو جائیں گناہوں سے۔ استغفر اللہ سے زبان سے تھوڑی پڑھنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر فرما، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، آپ کی دی ہوئی توفیق سے میں آج درود پڑھ پا رہا ہوں، لیکن میں اتنا گناہگار ہوں اور آپ کی اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا جا رہا ہے مجھے، اور میں درود پڑھنے یا درود بھیجنے کے لیے بیٹھنے لگا ہوں یا شروع کرنے لگا ہوں، اس سے میرے گناہ بہت ہیں، تو مجھے شرمندگی بہت ہے کہ میں نہ اللہ کے احسانات کا حق ادا کر پایا۔ حق تو ہر کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن کوشش بھی ہم نہیں کرتے نا، نہ ہی کوشش کر پایا اور نہ ہی میں اس جستجو میں لگا کہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے کی اس طرح کوشش کروں کہ ان کے احکامات کو من و عن قبول کر سکوں اور پورا کر سکوں، تو وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس تصور کے ساتھ صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، آپ اس درود کا کہہ رہے ہیں تو صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اس کیفیت کے ساتھ آپ پڑھیں کہ اللہ مجھے معاف فرما کہ میں اس قابل نہیں، آپ نے بہت بڑی نعمت عطا کی، میں اس کا شکر میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، کہ میری زبان پاک ہو، میری روح پاک ہو، میرے جو کان ہیں، میرے جو آنکھ ہے، وہ سب کچھ پاک ہوں، تاکہ میں اس محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں اپنا یہ درود پیش کر سکوں، آپ ان کو پیش کر سکیں، ان کے سامنے فرشتے پیش کر سکیں، تاکہ اور چونکہ آپ اپنی حالتوں کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تو میری حالت ایسی ہو کہ میں پہلے اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، تب اس میری ظاہری اور روحانی کیفیت اتنی بن سکے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہوں۔ تو اس کیفیت کے ساتھ ضرور درود کے ساتھ استغفر اللہ کا اضافہ کریں، کیونکہ میں نے بھی ان کے بیانات سننے کے بعد جو ہے اس چیز کو مانا، جانا اور متفق ہوں میں کہ بالکل پڑھنا چاہیے درود کے ساتھ استغفر اللہ۔ اگر آپ بہت زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، اب جیسے میری عادت ہے کہ میں اپنا درود ہر وقت پڑھتی ہوں اور اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ تعداد ایک خاص اور زیادہ ہے، تو پھر میں یہ کرتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اور تہجد کے ٹائم
میں استغفر اللہ کی اس سوچ اور اس کے ساتھ درود اور استغفر اللہ کو ملا کے پڑھ لیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے استغفار یعنی توبہ کو بھی قبول فرمائے، اور ایک گناہ گار کے درود کو بھی اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی اس گناہ گار امتی سے خوش ہو سکے۔ یہ بات تو آپ کے سوال کا جواب، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، جس کے بھی آپ ویڈیوز سنتے ہیں، جو بھی ہے درود کے متعلق ہیں یا کسی عمل کے متعلق ہیں یا استغفار کے متعلق ہیں، تو انہی سے اپنے خدشات، اپنے سوالات کے جوابات مانگا کریں۔ اب یہ حامد شفیع بہت بڑے انسان ہیں، آپ نے مجھ جیسے نااہل اور کم عقل اور کم علم سے سوال ان کے متعلق، ان کے بیان کے متعلق سوال پوچھا ہے، جو میرے خیال میں نہیں بنتا، لیکن یہاں پہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں بھی ان سے 100% متفق ہوں کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے، اور یہ بات میرے روح نے، میرے دل نے اور میرے عمل نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور میں کر رہی ہوں، اس لیے میں بڑے 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں، آپ کو کیا جواب دے رہی ہوں کہ بالکل ان کے کہنے میں میں کون ہوتی ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ سب سننے والے سے گزارش ہے کہ جو بھی جس کو بھی آپ ویڈیو سنتے ہیں، چاہے درود کے متعلق کسی عمل کے متعلق بھی ہے، تو انہی سے سوالات اپنے کلیئر کیا کریں، اپنے ذہن کے، اپنے دل کے۔ ہم اور یوٹیوبرز سے یا جو بھی ہیں ان سے کبھی بھی اس کے متعلق اپنی رائے نہ لیا کریں، کیونکہ میں تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ میری ویڈیو سنیں یا کسی کی ویڈیو سنیں، اور مخالف جس سے آپ کی بات چیت ہے یا جو بھی ہے، آپ ان سے اس کے متعلق جن کا جو تجربات ہیں، سبھی کے مجھ سے زیادہ ہی ہیں، تو وہ ان سے آپ سوال پوچھتے ہیں، وہ ٹھا کر کے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو لگا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یقین جانیں ہم سب درود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درود کی طرف لے کر آنا ہے، تاکہ ہم ایک باعمل امتی بن سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا ذکر ہوگا اتنا ہی عمل آپ کا اچھا ہوگا۔ تو اگر میں حامد شافی صاحب سے متفق نہ ہوتی کہ نہیں درود اور استغفار الگ الگ ہیں، ان کو اکٹھے نہیں پڑھا جا سکتا، میں پھر کہہ رہی ہوں یہ شرعی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی اور محبتوں کا سلسلہ ہے۔ اس میں آپ کسی مفتی وغیرہ سے پوچھیں گے تو ان کے اپنے علم ہے، ان کا وہ تو فتویٰ دینے والے ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا علم ہے، وہ اسی کے مطابق بات کریں گے، ہم بھی ان کے متعلق بات نہیں کر سکتے، جو بھی مفتیان کرام ہیں یا علماء کرام ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب میری ویڈیو دیکھ کر کسی اور کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس ویڈیو میں بات کی گئی ہے درست ہے، اور دوسرا بندہ کے اپنے مشاہدات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میرے مشاہدات ہیں اور میں سب کو کہوں کہ نہیں، جو میرے مشاہدات ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں، وہ آپ نے ماننے ہی ماننے اور تسلیم کرنے ہی کرنے ہیں۔ ہم تو یہاں پہ آئے ہیں اور آپ لوگوں کو کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم پہ جو گزر چکی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ پہ اگر اس راہ میں گزر رہی ہے، تھوڑے ہمارا وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، زیادہ نہیں ہے عمر اس سلسلے کی، اس روحانیت کی بہت ہی چند ماہ ہے شاید، تو جو ہم پہ گزری ہے اور ہمیں سوالوں کے جواب ملے ہیں، تو شاید آپ کو بھی اس سے کوئی مدد مل سکے۔ لیکن جس طرح اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر آپ کسی اور کو جا کے کہتے ہیں اور وہ آ کے اس کے اوپر کچھ عجیب سے ویڈیوز بنا دیتے ہیں، کمنٹس دے دیتے ہیں، تو یقین جانے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ بھی شامل ہیں اس نقصان میں۔ ہم اپنے امت کو اکٹھے کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنانی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان بھائی نے مجھے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ مجھے پہلے سے بھی پتا تھا، کیونکہ میں سن چکی ہوں ان کے بیان،
لیکن اگر کسی کو آپ ہماری ویڈیوز یا کوئی پوسٹ اور جس قسم کی چل رہا ہے سلسلہ وہ بہت برا ہے، کیونکہ ہمیں پھر کہہ رہی ہوں ہم سب خادم ہیں اور ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ درود پڑھوانا ہے، جو جس طرح بھی پڑھوا رہا ہے آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں، ان کی بات سے متفق ہیں کہ نہیں، اس کو چھوڑیں، دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے، درود کی طرف لایا جا رہا ہے، بس درود کی طرف جس طرح بھی لائے۔ اب کسی کے ہم جیسے کم عقل ہوتے ہیں تو ان کے عقل میں اتنی زیادہ بات نہیں آتی، تو بس ایک لائن پہ چلے ہوئے ہیں کہ بس درود پڑھنا ہے، محبت میں پڑھنا ہے، اس میں اور مسائل جو بھی آتے ہیں وہ ہم جیسے کم عقل لوگ نہیں دے سکے۔ ہماری اپنی رائے ہے، ہمیں اپنے مشاہدات ہے، کسی اور کی اپنی رائے ہے، اس سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ جو جس طرح کی ویڈیوز بناتا ہے وہ درود کی خدمت کر رہا ہے، وہ اچھا کر رہا ہے، وہ کام اچھا ہے۔ اب دیکھیں کر ہو کیا رہا ہے، کام کیا کر رہا ہے، کوئی ڈراموں کی اور فلموں کی ویڈیوز تو نہیں بن رہی ہے نا جس پہ تنقید ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے، درود کے لیے ہو رہا ہے، درود کی خدمت ہو رہی ہے۔ آپ مجھ سے اگر میری ویڈیو سے یا کسی اور کی ویڈیو سے آپ متفق نہیں ہوتے، آپ کا دل نہیں مانتا، تو بے شک آپ کو نہ ہی زبردستی کی جائے گی اور نہ ہی آپ اس کو کسی کا حق ہے کہ آپ کے اوپر زبردستی کرنی، نہیں تم یہ میری بات مانو، اس کو چھوڑو، یا یہ غلط کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں یا میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ہر کسی کا اپنا مشاہدہ ہے، ہر کسی کا اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے، وہ اسی کے پیمانے پہ اپنی بات کہتا ہے۔ بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ سب درود کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ ایک جس کے سوال کو، جس کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی الجھن، کوئی سوال، کوئی بات آتی ہے، آپ انہیں سے پوچھیں، دوسروں کو مت فارورڈ کریں جن سے آپ کے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، دیکھیں یہ بات صحیح ہے، یہ وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے، مطلب ہم جیسے نہیں بتا سکیں گے، آپ کو وہی اس کے بارے میں گائیڈ لائن دے سکیں گے جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ بس یہ تو بہت مطلب عاجزی والا سلسلہ ہے، ہم نے عاجزی کے ساتھ اس میں جانا ہے، کسی کے اوپر، کسی کی ویڈیو کے اوپر ویڈیو بالکل نہیں بنانی، ہم نے کسی پوسٹ کے اوپر بالکل نہیں کرنا کہ خدمت کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہم نے پروپیگنڈا نہیں کرنا، تو یہ پروپیگنڈا ہی میں شامل ہو جائے گا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو یہ بات کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کی ویڈیو سنیں اور پھر رائے دیں۔ نہیں، ہم کون ہوتے ہیں رائے دینے والے؟ میں اپنی بات کرتی ہوں، میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں کرتی، میں اپنی مشاہدات پہ بات اسی لیے کرتی ہوں، میں کسی کے مشاہدات بیان کرنے کی کوشش چاہیے کہ نہ کروں، اپنے ہی کروں، تبھی کام جو ہے وہ آگے چلے گا اور ہم یہ وہ کارواں ہے جو ایک ساتھ چلے گا، جو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ چلے گا۔ یہی تو ساری بات ہے۔ درود آپ ہم لاکھوں میں پڑھیں لیکن ایک دوسرے کے لیے برداشت نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے درود نہیں پڑھا بھیجا نا، پھر ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل نہیں کیا۔ کوئی آپ کی رائے سے بالکل اگینسٹ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی رائے ہے، اس کا احترام کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیت تک تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔